تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا، تو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دو. تو انہوں نے حضور کو چادر اوڑھا دی اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا، وہ لفظ سن لیجئے. اور یہ تاریخ ساز لفظ ہیں، اور پھر حضور کی سیرت کی یہ گواہی کتنی دل آویز ہے، اور پھر گواہی بھی گھر کی خاتون دے رہی ہو. وہ کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی. وہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ کوئی شخص تھا بڑا کامل، تو سارے لوگ اسے مانتے تھے لیکن بیوی معترض رہتی تھی. تو اس نے ایک دن سوچا ذرا اس کو بھی دکھاؤں کہ میں کیا ہوں. تو وہ پرواز کرتا ہوا گھر کے اوپر سے 2-3 چکر کاٹ کے کہیں اترا اور پھر واپس گھر آیا. تو بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا تو کہنے لگی تو اتنا بڑا بنا پھرتا ہے، اللہ کا ولی تو میں نے آج دیکھا ہے. وہ فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا. تو اس نے ہنس کے کہا وہ میں ہی تو تھا. کہا اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو کہتے ہیں سارے مان جائیں تو گھر والی نہیں مانتی، لیکن میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ گواہی گھر والی کی ہے. کائنات کے اندر آپ کو اتنی خوبصورت گواہی کہیں نہیں ملے گی جو حضور کی گواہی حضور کی زوجہ محترمہ نے دی. اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی حضور کی بیوی تھی، حضور کی زوجہ محترمہ تھی. تو جب حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے لفظ سنیے جو کتب حدیث میں موجود ہیں، تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 چیزیں کہیں. پہلے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کے اندر 5 وصف ہیں، اور یہ وصف جس شخص کے اندر ہوں رحمتیں اس کی صاحباں بن کے رہتی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. وہ 5 وصف کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وصف آپ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے. ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں، لاچاروں کے مددگار ہیں. وتقری الضیف، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مہمان بن کے آئیں آپ کے پاس ان کی صحیح دل سے اور اچھے طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور 5ویں چیز فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ کمال ہوں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. یہ اس مشکل وقت پر آپ کی تسلی تھی، آپ کی تشفی تھی. عمومی طور پہ جب شوہر ہی گھبرا جائے، گھر کا سربراہ ہی گھبرا جائے تو خواتین تو پہلے گھبرا جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی خاتون تھی کہ حضور علیہ السلام کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں، اور محبت بھرے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کا نقشہ حضور کے سامنے رکھتی ہیں، اور حضور کی سیرت حضور کے سامنے رکھ کر کے کوئی باہر سے دلیلیں نہیں لاتی، اندر سے دلیل لاتی ہیں. اتنے سونے کو بھی پریشانی آ سکتی ہے جو اتنے اوصاف حمیدہ کا مالک ہو، جو ان اوصاف کا مالک ہو. غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لاچاروں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یتیموں اور جو ہے وہ لوگ جو یتیموں کی اور بیواؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. تو ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی ڈھارس بندھائی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں. شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک کی محصوری کے ایام کاٹے حضور اور حضور کے خاندان والوں نے، تو یہ سخت ترین لمحات تھے.
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پہ حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ یہ وہ سخت ترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑتی تھی۔ وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے، نہ پانی پہنچنے دیتے، مشکل ترین حالات تھے۔ اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی، لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا۔ لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی، تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی۔ اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے، چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا، غم کا سال۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر گئی، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے۔ تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پہلے تو دکھ پہنچتے تھے، تکلیفیں آتی تھیں، تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یا ابن اخی کل ما اجبتا، اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے، تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا، تکلیفوں اور اذیتوں کا سال رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے نکاح کیے۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آتی ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے، اور جانور لاتے، ذبح کرتے، اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے۔ کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے، ان کو بھجوا دیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے۔ تو ایک دن میں نے کہا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کا ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ ہی تھی، وہ ہی تھی۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا۔ جب پورے لوگ میرے مخالف ہو گئے، پتھر لے کر آ گئے، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑی ہو گئی، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جس طرح محبت پیش کی یہ کائنات کا انوکھا باب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے 4 لکیریں زمین کے اوپر کھینچی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں، ان کی کہانی تو میں سنانے لگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ امرا فرعون کی بیوی، جو اس محل میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدات نساء العالمین۔ کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، یہ انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم، جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے،
یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ دودھ پیتے تھے، فرمایا اس کا بقیہ دودھ جو ایام رضاعت کے اندر فوت ہو گیا، ابھی دودھ پورا نہیں کیا تھا، تو بقیہ دودھ جنت میں حوریں پلائیں گی. اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور باقی نبیوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے. کتنے نبی ہیں جن کی اولادیں بھی نبی ہوئیں؟ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی دیکھیے، ایک بیٹا اسماعیل کعبۃ اللہ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے، اور دوسرا بیٹا اسحاق مسجد اقصی کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے. اسماعیل کی اولاد سے حضور آتے ہیں اور حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ تو ذہب ہے. یار کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہوگا جس کے دو بیٹے نبی ہوں اور ایک کعبۃ اللہ کا امام ہو، دوسرا مسجد اقصی کا امام ہو. آپ کے پاس تیز رفتار سواری تھی تو کبھی آپ مسجد اقصی میں آتے اور الخلیلیہ میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھتے، اور کبھی آپ مکہ المکرمہ میں آتے اور مسفلہ میں آپ کی رہائش ہوتی. یہ حضرت ابراہیم یہاں رہائش رکھتے تھے جب بھی مکہ المکرمہ میں آتے، تو کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے. دونوں بیٹے امام بھی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں کے اور دونوں بیٹے پیغمبر بھی ہیں. تو کتنے نبی ہوئے جن کی اولادیں نبی ہیں، جن کے باپ نبی، جن کے بھائی نبی، جن کے بیٹے نبی. لیکن حضور در یتیم ہیں، حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے. نبیوں کے بھائی ہوئے ہیں، حضور کا بھائی ہوتا اور نبی نہ ہوتا بھائی نہیں ہے. باقی نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا کوئی بیٹا اس عمر تک پہنچا ہی نہیں ہے. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے نبی ہونا ہی ہوتا حضور کے بعد تو حضور کا صاحب زیادہ ہوتا، نبی زیادہ نبی ہوتا. تو یارو جب اللہ نے اس کو منظور نہ کیا کہ میرے محبوب کے بعد محبوب کا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی آنکھوں سے کانا نبی ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول اللہ کا فرزند بھی نبی نہیں ہے، شہزادہ رسول بھی نبی نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور روح کا چین. اور وہ لمحے کتنے دردناک تھے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور حضور ان کے سدھانے تھے. وَعَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آقا کریم نے فرمایا بیٹا دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا. تو حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر.